السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں 30 عام الفیل بمطابق 13 رجب المرجب کو خاندان بنو ہاشم میں ایک بچے کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس کا چرچا اور شہرہ دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ محترم دوستو، یوں تو روز خوبصورت سے خوبصورت اور قابل سے قابل بچے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں۔ قدرت کا یہ ایک نظام ہے جس کے تحت آدم کی اولاد دنیا میں پھل پھول رہی ہے۔ الغرض انسان سمیت کسی بھی جاندار کی پیدائش ایک معمول کا عمل اور غیر معمولی بات ہے، لیکن جس بچہ کی ولادت کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی اور عام سا بچہ نہ تھا، اور یہ ولادت بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی ہی۔ آپ کے، ہمارے یا دنیا کے باقی بچے ہسپتالوں میں یا گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس پاکیزہ و سعادت مند بچے کی پیدائش خانہ خدا یعنی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ مبارک بچے کی ولادت کی خبر ملتے ہی خاندان بنو ہاشم میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جناب حضرت ابو طالب کا خاندان خوشی سے نہال تھا، لیکن پاک طیب و طاہرہ والدہ ماجدہ کچھ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ بات تھی ہی کچھ ایسی جس نے ماں کو مضطرب کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بچے کی ولادت کو 3 دن ہو چکے تھے کہ بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ خبر سنتے ہی خاندان میں پھیلی خوشی ماند پڑنے لگی۔ اسی اثناء میں خاندان ہی کا ایک شریف النفس، با کردار اور باحیا نوجوان تشریف لاتے ہیں۔ وہ نوجوان اس بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش مبارک میں لیتے ہیں۔ جو ہی اس پاکیزہ، معطر، نرم و گداز اور مخملی آغوش کی حدت و حرارت بچہ محسوس کرتا ہے تو فوراً اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جب اس مبارک نوجوان اور بچے کی نگاہیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ لمحہ عالم دنیا کا خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے۔ نگاہیں کیا ملتی ہیں کہ عہد و پیمان، ایمان و یقین، تسلیم و رضا اور ساتھ نبھانے کے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور مضبوط رشتہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ تو دوستو، میں جس بچے کا ذکر خیر کر رہا ہوں اس کا نام نامی، اسم گرامی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آغوش میں لینے والے نوجوان وجہ تخلیق کائنات، نبی آخری الزماں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے بچے کو گھٹی لگائی۔ یہ گھٹی کیا لگی کہ رگوں میں خون ہاشمی جوش مارنے لگا۔ بچے کے منہ پر تبسم آ گیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور فرط محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا نام علی رکھا، اور یہ نام پھر طاقت و ہمت، جواں مردی، شجاعت، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، حق گوئی، علم و دانائی، حکمت و بصیرت اور جرأت و بہادری کا استعارہ بن گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہیں، اور حیدر کرار کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رشتہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دونوں امزاد بھائیوں کی محبت مثالی تھی، اور پھر جناب رسول خدا کی محبت و شفقت غالب آئی، اور آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے گزارش کی
علی المرتضیٰ کی پرورش، تعلیم و تربیت آپ کے سپرد کر دی جائے۔ یوں جناب علی علیہ السلام پیغمبر خدا کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگے۔ آخر کار وہ خوبصورت گھڑی آ پہنچی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ جناب علی المرتضیٰ نے فوراً اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر لیا۔ شرک و بت پرستی سے پاک ہستی نے دین اسلام کو روح و قلب میں اتار لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی۔ تو دوستو، آپ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے کان نہیں دھرے، باوجود یہ جاننے کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ مگر سلام ہو اس ہستی پر جب سارا زمانہ پیغمبر خدا کا دشمن تھا، ما سوائے گھر کے چند افراد کے۔ جناب علی علیہ السلام ظاہری طور پر کمزور و ضعیف ہونے کے اور 10 سالہ بچے نے کم سنی میں شجاعت و ہمت کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اپنے معصوم نرم و نازک ہاتھوں سے اسلام کے ننھے سے پودے کی آبیاری میں ہمہ تن مصروف رہے۔ فلک کے فرشتے بھی اس عظیم بچے کی ہمت و استقلال اور جرأت و بہادری پر نازاں دکھائی دیے۔ وہ پیغمبر خدا کے ہمیشہ معاون و مددگار رہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ ہجرت کی رات ہو، میدان جنگ ہو، سفر و حضر ہو، فتح خیبر ہو یا فتح مکہ ہو، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ مصروف کار رہے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ذوالفقار حیدری کے وہ جوہر دکھائے جو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جب بھی دین اسلام پر مشکل وقت آیا، جناب علی المرتضیٰ نے خوب شجاعت و جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی ذوالفقار جب بھی اٹھی، اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھی، اور یوں آپ کو شیر خدا کا لقب بھی دیا گیا۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری جوش و جذبہ، خون گرمانے، ولولہ، ہمت پیدا کرنے اور تن من دھن سب کچھ راہ خدا قربان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نعرہ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچانے اور ان کے دلوں میں اسلام کی دھاک بٹھانے اور پسپا کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ اعلیٰ و عرفہ ہستی ہیں جن کی زوجہ محترمہ خاتون جنت ہیں اور جن کے فرزندان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی شخصیت ایسی ہے کہ جن سے اپنے اور غیر سبھی مفکرین اور دانش مند متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ غیر مسلم محققین اور دانشوروں نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف دیکھے تو دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جناب علی علیہ السلام نے جس ہمت و استقلال اور شوق و محبت سے اسلام کے ننھے پودے کی اپنے معصوم ہاتھوں سے ظلم و ستم کی اس تپتی دھوپ میں حفاظت کی، پھر اپنے علم و عمل، شجاعت و دلیری، اخلاق کردار، مدبرانہ قوت فیصلہ کے بل بوتے پر کفر شرک کو مات دیتے ہوئے ایک تناور، سرسبز
اور مضبوط درخت کی مانند بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ایک بار پھر ظلم و ستم کی لو سے یہ درخت مرجھانے لگا تو فرزندان علی اور ان کے رفقائے کار نے اپنے خون سے ایسی آبیاری کی کہ یہ تا قیامت انشاءاللہ سرسبز و شاداب رہے گا اور اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی ذلت و رسوائی کا طوق اپنے گلے ڈال لیتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی یہ دنیا ویران ہو جاتی ہے بلکہ آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی راندہ درگاہ افراد میں سے ایک کا نام ہے ابن ملجم، جس نے 19 رمضان المبارک کو صبح فجر کی نماز کے دوران حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ وار کیا۔ آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے اور یوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابن ملجم لعین نے دنیاوی لالچ میں آ کر آغوش مصطفیٰ میں آنکھ کھولنے والے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کرنے والی عظیم المرتبت ہستی پر وار کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر ڈالی۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ آپ علیہ السلام کے آخری دنوں کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے ان کی رحم دلی اور مساوات پسندی عیاں ہو جائے گی۔ جب آپ علیہ السلام کے قاتل لعین ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں جناب حسن اور حسین سلام اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا اسے بھی کھلانا۔ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر دنیا میں نہ رہا تو آپ نے اگر اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا، ایک ہی چوٹ لگانا، ایک ہی وار میں کام اس کا تمام کر لینا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں قطع نہ کرنا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے جناب حضرت علی علیہ السلام کا صبر، رحم کا جذبہ اور اعلیٰ اخلاق۔ اپنے قاتل کے لیے بھی یہ کیا جذبات رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ چھوٹی اور معمولی سی باتوں سے آپس میں تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں، انا اور ضد سے نہ صرف اپنا سکون تباہ کر لیتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی اجیرن بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت سے صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے کرنے کی بجائے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنا کردار و افکار کو پاکیزہ کر کے معاشرے میں امن و سکون لانا ہوگا، اور ان کی سیرت کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔